اب میں وہ نقش بتا رہا ہوں جو شاذلیہ خاندان کا نقش ہے، جو حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم فرمایا. لیکن اب یاد رکھنا اس نقش کی چال ہے، اب اس نقش کی ترتیب ہے، اس نقش کا طریقہ ہے. اب بعض لوگوں نے کتابوں میں تو دیکھا ہے نقش، اب اس کو سیدھا سیدھا لکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا نقش ہی سیدھا سیدھا نہیں لکھا جاتا. اس نقش کی ترتیب ہے، وہ ترتیب کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ہم نے کس طرح لکھنا ہے. اچھا یہ پین سے تو نہیں لکھا جائے گا. یاد رکھیں یہ 34 کی چال ہے اور 34 خانوں کا نقش ہے، یہ 16 خانوں کا نقش کہلاتا ہے. اب ہم نے سب 34 کی آتشی چال کے اندر پہلا خانہ یہ ہے، دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، 14واں، 15واں، 16واں، 16 خانے. اب میں اس کی چھوٹی سی مثال میں ایسے دے دیتا ہوں آپ کو. چلو میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ لکھ کر نا، باقی میں مٹا دوں گا. صحیح ہے، اسی کو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو کیا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اور 16. ٹھیک ہے، ایک سے لے کے میں نے 16 گنتی لکھ دی ادھر، اس لیے تاکہ آپ کو نقش بھرنے میں آسانی ہو. اب سب سے پہلا خانہ ہم کیا کریں گے، حسبن لکھیں گے. ٹھیک ہے، دوسرا خانہ حسبن اللہ و نعم الوکیل. چوتھا خانہ وکیل. ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھا ہوا ہے. میں صرف نقش لکھ رہا ہوں، باقی اگر زیر زبر میں کہوں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا. پہلا خانہ 1 2 5واں شروع ہوگا یعنی 4 حسبن اللہ ونعم الوکیل. ٹھیک ہے، اب کی ترتیب ہے نمبر 1 خانہ آتشی، نمبر 2 خانہ، نمبر 3، نمبر 4. اب 5ویں خانے دوبارہ شروع کریں گے. اور یہ آگے آپ کا چھٹا خانہ اللہ و نعم اور یہ 8واں خانہ وکیل. ٹھیک ہے، اب یہ 8 کا اب 9واں خانہ، اب یہاں سے خانہ حسبن اللہ، 11واں حسبن اللہ و نعم اور 12واں یہ آ گیا وکیل. ٹھیک ہے، پھر 13واں خانہ حسبن اللہ و نعم الوکیل. ٹھیک ہے، اب دیکھیں پوری ترتیب آئی ہے، یعنی کہ یہ حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ 4 دفعہ حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اس خانے میں بھرا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم حسبن اللہ و نعم الوکیل ایک دفعہ پڑھ کے دم کر دیں گے. ہم دوسرا اللہ لکھیں گے، حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے دم کر دیں گے. ہم تیسرا وہ نعم لکھیں گے، حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے دم کر دیں گے. پھر ہم الوکیل لکھیں گے، پھر ہم پڑھ کے حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے دم کر دیں گے. مطلب ہر خانے میں جو ہم حروف لکھیں گے ہم اس کے اوپر ایک ایک مرتبہ حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے اس پہ دم کر دیں گے. ابھی ہم تیار کر رہے ہیں، اب میں اس کو طریقہ سمجھاؤں گا پھر. ٹھیک ہے، اور پھر ادھر ہم نے لکھنا ہے سلام قول من رب الرحیم. اچھا یہ نقش میں نے پرنٹ آؤٹ بھی بنا لیا ہے،
وہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں, صحیح ہے. اچھا ادھر آئے گا قل هو الرحمن, قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا. ٹھیک ہے, یہاں پہ آ جائے گا قاف ہا یا عین صاد, اور یہاں پہ آ جائے گا ہاں میم عین سین کاف. اچھا اس ترتیب جیسے یہ ہم نے لکھا ہے نا, ایسی ادھر بھی آ جائے گا, ایسی ادھر بھی ایسی ادھر بھی آ جائے گا, بالکل ایسے جیسے آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے. یہ دیکھیں یہ نقش کی پی ڈی ایف بھی آپ کو مل جائے گی, اور یہ نقش اس بالکل اسی ترتیب سے, یہ دیکھیں یہ نقش آ گیا موجود. اس کے آپ اسکرین شاٹ لے لیں, آئی بات سمجھ میں, اور اس کی پی ڈی ایف بھی لنک مل جائے گی. طریقہ میں نے وہ سمجھایا ہے جو طریقہ ہے, پہلا خانہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, نواں, دسواں, گیارہواں, بارہواں, تیرہواں, چودہواں, پندرہواں اور یہ گنتی میں نے اس لیے لکھ دی ہے اس میں سمجھانے کے لیے کہ ہم نے سب سے پہلے بنانے, اور کھانے کے بعد 1 2 3 اس طریقے سے ہم نے بھرنا ہے. 1 2 3 نہیں لکھنا آپ نے خالی حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پورا لکھنا ہے. ربی رحیم قلنا یہ لکھنا ہے, پھر کاف ادھر, حامی مینسن کاف ادھر, پھر اسی ترتیب سے ادھر بھی آ جائے گا, ادھر بھی آ جائے گا اور ادھر بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے, اب نقش, یہ نقش کی ترتیب ہے. اچھا اب یہ نقش, اس کا طریقہ کار حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کی لوح تیار کر لیں. اب اس کی لوح اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو چاندی پہ تیار کروا لیں یا سونے پہ تیار کروا لیں, جو آپ کو بہتر لگے. بزرگان دین یہی فرماتے ہیں یا تو چاندی پہ کر لیں یا سونے پہ کر لیں. ٹھیک ہے, چاندی سب سے بہتر رہتا ہے اور سونا بھی بہتر رہتا ہے. تو نقش ہم نے جیسے مثال کے طور پر 1 تولہ چاندی ہم نے لے لی, 1 تولہ چاندی کے اوپر ہم نے اس کو پتری بنا لی کہ جس طرح ہمارے نقش کلزم کی پتری ہے, کہ جس طرح دکھاؤ, مجھے سائز دکھاؤ, میں سائز بھی ہاتھ کے ہاتھ دکھا دوں نا, بتا دوں میں, ہے رکھا ہوا یہاں پہ نقش, مجھے نقش دو کہ آپ نے اس کی ایسے پتری بنا لینا ہے, اس ٹائپ کی, ایسے یہ سائز لے لیں یا اس کا بڑا سائز لے لیں یا اس سے اور بڑا سائز لے لیں, وہ آپ کی مرضی ہے, جیسے چاہے سائز لے لیں. اس کو آپ چاندی پہ بھی بنا سکتے ہو اور سونے پہ بھی بنا سکتے ہو اس کو. ٹھیک ہے, اچھا آپ نے اس کی 1 تولہ مثال پہ چاندی لی, آپ نے اس کی پتری بنا لی, پتری کے اوپر آپ نے اسی ترتیب سے نقش کندہ کرانا ہے. اچھا جب یہ نقش کندہ ہوگا تو جو کندہ کرنے والا بندہ ہوگا اس سے کہو گے پہلے تو وضو کر, وضو کرنے کے بعد تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے اس کو ورد میں رکھ, اور پھر پہلا خانہ یہ کر, دوسرا خانہ یہ کر, تیسرا خانہ یہ کر, چوتھا خانہ یہ کر, پانچواں خانہ یہ کر. اگر آپ خود کر سکتے ہو ٹھیک ہے, اگر خود نہیں کر سکتے تو جس سے کروانا چاہو اس سے اسی ترتیب بتاؤ اور اسی طریقے سے لکھواؤ. اس کے بعد جب یہ نقش کندہ ہو جائے گا, یہ نقش کندہ ہو جائے گا, پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اتوار سے یہ عمل شروع کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, جب آپ نے اس نقش کو جاری کرنا ہوگا, اب یہ تیار ہو گیا آپ کے پاس, تیار ہو گیا آپ کے سامنے موجود ہے, جیسے میرے پاس تیار ہو کر آ گیا یہ. اب فجر کی نماز میں پڑھوں گا, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر میں 1000 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھوں گا اور اس کے اوپر دم کر دوں گا. پھر ظہر کی نماز آئے گی, پھر 1000 بار پڑھوں گا, اس پہ دم کر دوں گا. عصر کی آئے گی, 1000 بار پڑھوں گا, دم کر دوں گا. مغرب کی آئے گی, 1000 پڑھوں گا, دم کر دوں گا. عشاء کی آئے گی, پھر 1000 پڑھوں گا اور دم کر دوں گا. جب یہ دم کر کے رکھ دوں گا, پھر رات کا آخری جو پہر آئے گا یعنی کہ 12 بجے کے بعد کا, پھر 4000 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں گے. اور جس نیت سے کریں گے ہم وہ نیت رکھیں گے اپنی کہ ہم کس نیت سے اس کو تیار کر رہے ہیں, ہم اس کو تیار کریں گے اسی طریقے سے. اچھا اب کوئی شخص لوح نہیں بنانا چاہتا, وہ کہتا ہے کہ یار میں لوح نہیں بنا رہا, میں اس کو اپنے ہاتھ سے خود لکھوں گا اور میں خود اس پہ ریاضت کروں گا, تو وہ بھی بہت اچھا عمل ہے. آپ نے اسی طریقے سے ایک موٹا پیپر لے لیا, ٹھیک ہے, آئی بات سمجھ میں, یا وہ پرچہ لے لیا, پھر آپ نے اسی ترتیب سے لکھا جو میں نے بتایا, اور اس کو پھر اسی طریقے سے دم کرنے شروع کر دیا. آپ نے دم اسی کے اوپر کرتے رہنا ہے. آئی بات سمجھ میں, جب یہ اسی ترتیب سے فجر میں 1000, ظہر میں 1000, عصر میں 1000, مغرب میں 1000, عشاء میں 1000, اور پھر عشاء کے بعد جب
12 بجے کے بعد کا جو پہر شروع ہوگا اس میں 4000 بار پڑھ کے اس کو دم کر دیں گے, تیار ہو جائے گا, یہ 1 دن ہو جائے گا. ایسے 7 دن آپ نے کرنا ہے, 7 روزے رکھ کر. یعنی کہ اتوار کے ہم شروع کریں گے, اتوار کا ہمارا روزہ ہو گیا, اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, 7 دن ہو گئے. 7 دن کے اندر یہ عمل آپ کا پورا ہو گیا. اس کے بعد صرف 100 مرتبہ حدیث کے مطابق اس کو ورد میں رکھو گے اور اس پہ دم کرو گے. جس مقصد کے لیے یہ آپ نے تیار کیے ہوں گے نا 7 تعویذ, یہ آپ کے لیے بہترین کرامت ثابت ہوں گے. جس مقصد کے لیے آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں گے نا, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو. جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھو گے نا, جس مقصد کے لیے آپ کام کرو گے نا, آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا. آپ چاہتے ہو کہ آپ کے اوپر غیب کے دروازے کھل جائیں, دست غیب تو ایک الگ ہے, غیب کے دروازے کھل جائیں, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بزرگان نے فرماتے ہیں کہ اس کو الہام ہونا شروع ہو جائے, صرف اور صرف اس آیت کی برکت سے, اس نقش کی برکت سے. جس طریقے سے خاندان قادریہ کے اندر چہل قاف پڑھی جاتی ہے, اس طریقے سے خاندان شاذلیہ کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ تمام سمجھ لو کہ تمام شاذلیوں کے سروں کا تاج ہے یہ آیت. یوں تو شاذلیہ خاندان کے اندر بے شمار اعمال ہیں, بے شمار سلاسل کی تعلیمات ہیں, لیکن ان تمام اعمال کے اندر, جس کے بارے میں خود حضرت ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں, یہ تمام اعمال کے اندر عمل سردار ہے یہ. یعنی کہ تمام شاذلیوں کی زینت ہے, تمام شاذلیوں کے سروں کے تاج ہے. اچھا, اس کا فائدہ عام لوگوں کو بھی ہے, خاص لوگوں کو بھی ہے, خواص لوگوں کو بھی ہے. عام لوگ اگر اپنے گھر کے اس طریقے سے نقش تیار کر لیتے ہیں, وہ مجھ سے نہیں پوچھیں, وہ مجھے خود بتائیں گے. اچھا, میری طرف سے اس کو عام اجازت ہے, عام لوگوں کی بھی اجازت ہے کہ نقش 7 دن لکھ کر 7 نقش اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں. اچھا, اگر لوح تیار کریں گے تو وہ 1 لوح تیار ہوگی, 7 لوحیں تیار نہیں ہوں گی, لیکن پڑھائی پھر اسی لوح کے اوپر کی جائے گی. حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے جو فرمایا نا, آپ نے فرمایا اس نقش کو لوح پر کندہ کر کے مصلے پر رکھ لیں اور ہر آیت کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل اسی ترتیب و طریقے سے پڑھیں جو میں نے آپ کو تعلیم کی ہے. اور پھر اس سے جو کام لے گا نا, پھر وہ مجھے موبائل دینا, میں کال بھی لے لوں لوگوں کی نا, پھر وہ جو اس سے کام لے گا نا بھرپور اس سے فائدہ اٹھائے گا.